ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال بلغ الذكر او كما قال عليه الصلاة والسلام. يكفينا القرآن وتمام كلامه وكل نعيم لا محالة زائل ونعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل. ألا يا ساكن قصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب. له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وبلول القراب. إلهي عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب قد دعاك وإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. سلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أطوف رؤوف من يسمى بأحمد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم. پھر دوستو، ساتھیو، عزیزو، اللہ جل شانہ کی محبت، تعلق، عشق اتنی بلند نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی اونچی نعمت ہے جسے اللہ جل شانہ اپنی محبت کی دولت نصیب فرما دے. اس کی دنیا ہی کی زندگی جنت کا منظر بنتی ہے. دنیا ہی میں جنت جیسا لطف آتا ہے اس مسلمان کو جسے اللہ جل شانہ اپنی محبت کی دولت نصیب فرما دے. اللہ جل شانہ کے تعلق کی اتنی بلند دولت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی اونچی نعمت ہے جسے اللہ جل شانہ اپنا سچا تعلق نصیب فرما دے. اس کی دنیا ہی کی زندگی جنت کا منظر بنتی ہے. دنیا ہی میں جنت کے لطف اٹھاتا ہے وہ مسلمان جسے اللہ جل شانہ اپنا سچا تعلق نصیب فرما دے. اللہ جل شانہ کا عشق، اللہ جل شانہ کی معرفت اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی بلند نعمت ہے
اتنی اونچی نعمت ہے جسے اللہ جل شانہ اپنا سچا تعلق نصیب فرما دے، سچا عشق نصیب فرما دے، اس کو اپنی معرفت نصیب فرما دے، اس کی دنیا ہی کی زندگی جنت کا منظر بنتی ہے، دنیا ہی میں جنت کے لطف اٹھاتا ہے، دنیا ہی میں جنت کی لذتیں اٹھاتا ہے وہ مسلمان جسے اللہ جل شانہ اپنا سچا تعلق نصیب فرما دے۔ ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق عشق اتنی بلند نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی اونچی نعمت ہے جسے اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے، اس کی دنیا ہے کی زندگی جنت کا منظر بنتی ہے، جسے اللہ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما دے، اس کی دنیا ہی کی زندگی جنت کا منظر بنتی ہے، دنیا ہی میں جنت کے لطف اٹھاتا ہے وہ امتی، دنیا ہی میں جنت کی لذتیں اٹھاتا ہے وہ امتی جسے اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تعلق عشق نصیب فرما دے۔ ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں اللہ جل شانہ کی محبت تعلق عشق کے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تعلق عشق کے، لیکن ہم ان اعمال کی حفاظت نہیں کرتے، ان اعمال کو ساتھ ساتھ ان کا نور نکالتے رہتے ہیں، ان اعمال کو ضائع کرتے رہتے ہیں، جس سے اللہ جل شانہ کی سچی محبت ہمیں نصیب نہیں ہو رہی، اللہ جل شانہ کا سچا تعلق عشق نصیب نہیں ہو رہا۔ ہم ذکر بھی بہت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی بہت کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ تہجد و نوافل اشراق کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور بہت سارے اعمال ہر آدمی کرتا ہے، لیکن جو ان اعمال کی حفاظت نہیں کرتا اور ان اعمال کو بچا کر کے ان کا نور اپنے دل میں جمع نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے چھلنی، آٹا چھاننے والی چھلنی، اس کو پانی کی ٹوٹی کے نیچے رکھ دیا جائے، صبح سے شام تک رکھا جائے، لیکن پانی اس سے نکلتا جا رہا ہے، ٹینکی تو خالی ہو جائے گی لیکن چھلنے میں ایک قطرہ بھی جمع نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک پیالہ صحیح سالم ہو، ٹوٹی بند، لیکن ایک ایک قطرہ اس سے گر رہا ہے، ایک ایک قطرہ، کچھ گھنٹوں کے بعد وہ برتن ایک ایک قطرے سے بھر جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر جمع کرنے کی صلاحیت، پانی جمع کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہے، وہ چند گھنٹوں کے بعد ٹوٹی اگرچہ بند ہے لیکن ایک ایک قطرے سے وہ برتن پانی سے بھر جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنی نگاہ کو بد نظری سے، غلط دیکھنے سے، موبائل پہ فحاشی بے حیائی کے دیکھنے سے، اپنی نگاہ کو اگر ہم محفوظ نہیں رکھیں گے، نگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے، تو وہ سارا ذکر کا نور، تلاوت کا نور، درود پاک کا نور، نوافل کا نور بد نظری کرنے سے وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے وہ پانی آ رہا ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے،
لیکن وہ چھلنی سے پانی نکلتا جا رہا ہے۔ ایسے ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت اگر نہیں کر رہے، فحاشی کے دیکھنے سے، غلط دیکھنے سے، بے حیائی کے دیکھنے سے، تصویریں غلط دیکھنے سے، موبائلوں پہ گند دیکھنے سے نگاہوں کی اگر ہم حفاظت نہیں کر رہے تو اللہ کی محبت، معرفت، تعلق، عشق ہمارے دل میں نہیں جمع ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اعمال کا نور تو ہم ساتھ ساتھ ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ ایسی اگر ہم زبان کی جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان تراشی سے، جھوٹے الزام لگانے سے، زبان کی گناہوں سے حفاظت نہیں کر رہے تو وہ اعمال کا نور زبان کے گناہوں سے ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ ذکر کا نور، تلاوت کا، درود پاک کا، اعمال کا نور زبان کے جھوٹ کے ذریعے، غیبت کے ذریعے، بہتان تراشی کے ذریعے ہم اپنے کانوں کی گناہوں سے نہیں حفاظت کر رہے، کانوں کو بے حیائی کے سننے سے، غیبت سننے سے، بہتان تراشی سننے سے اور غلط اور بے حیائیوں کے باتیں سننے سے کانوں کی حفاظت اگر ہم نہیں کر رہے تو کانوں کے ذریعے اعمال کا نور ہم ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ کانوں کے گناہوں سے وہ ذکر کا نور، تلاوت کا نور، درود پاک کا نور، اعمال کا نور کانوں کے گناہوں کے ذریعے سے وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم اپنے دل کی حفاظت نہیں کر رہے، دل کی غلط سوچنے سے، بے حیائیاں سوچنے سے، گند سوچنے سے دل کی حفاظت نہیں کر رہے تو ہم اعمال کا نور ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر آدمی کی مثال اور چھلنی کی طرح ہے، ہم بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی پابندی سے ہو رہا ہے، تلاوت بھی، درود پاک بھی، اشراق اوابین کے نوافل بھی، ہم مدرسین کا پڑھنا پڑھانا بھی، لیکن ہم اعمال کی حفاظت نہیں کر رہے، اس لیے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، تعلق، عشق کا نور جمع نہیں ہو رہا، اس لیے ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، عشق کا نور جمع نہیں ہو رہا۔ ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جو ہے جس میں ہر آدمی تقریباً ملوث ہے